بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، آج ہم نے قیام اللیل یعنی تراویح میں جن آیات کو سنا، اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بھی تھی۔ مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ ابو المنذر، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں 6236 ہے۔ ہر آیت جامعیت اور بلاغت کے اعتبار سے اعلیٰ شاکار ہے۔ اس میں سے ایک آیت کو تلاش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص قرآن کے پر بہت گہری نظر رکھتا ہے، قرآن مجید کے معنی مفاہیم بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال حضرت ابی سے ہی کیا، جو قرآن کے پر گہری نظر رکھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، وہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے پر ہاتھ مارا اور کہا، لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت۔ سورتوں میں سب سے زیادہ اہمیت سورہ فاتحہ کی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے توحید کے پر مشتمل سورہ اخلاص ہے۔ ہر کسی کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم صفات کا تذکرہ ہے۔ دو اہم صفات، الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ قیوم، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، یہ زمین، یہ سورج سب فضا میں معلق ہے۔ ایک بال آپ جب فضا میں پھینکتے ہیں، کتنے سیکنڈ کے لیے وہ فضا میں رہتا ہے؟ کچھ سیکنڈوں کے لیے، دوبارہ زمین کی طرف آتا ہے۔ زمین فضا میں گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، سورج گردش کر رہا ہے۔ زمین کی رفتار 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اتنی رفتار کے ساتھ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، یہ 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے گردش کر رہی ہے اپنے محور کے پر۔ اگر اللہ اس کو نہیں سنبھالے گا، اور آسمان کے بارے میں بھی کہ اگر آسمان کو اللہ نہ سنبھالے، بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، یہ فوری طور پر گر جائے۔ اللہ نے ہر چیز کو سنبھالا ہے، القیوم ہے وہ۔ ایک انسان اگر 4 ویلر چلا رہا ہے، چند سیکنڈوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر دے، کیا نتیجہ ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کی شکل میں سب کو پتہ ہے۔ اب یہاں پر کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے گردش کر رہے، ہر کسی کو اللہ سنبھالے ہوئے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگرانی سے ان چیزوں کے پر سے ہٹا دے، تو کائنات میں اتنا بھیانک حادثہ ہوگا جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہی اس کی قیومیت ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کیا سفارش کرے گا؟ سفارش برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، فرشتے کریں گے، نیک لوگ کریں گے، لیکن اسی کے بارے میں الا من اذن لہ الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور اس کی بات اللہ پسند کرے۔ ایسا نہیں کہ اجازت مل گئی کسی کے بارے میں سفارش کرے، اللہ جو بات پسند کرے گا اسی کی وہ سفارش کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس آیت میں کرسی کا تذکرہ ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں
کرسی کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اللہ کی کرسی کو حکومت سے تعبیر کیا، غلط ہے۔ سلف کا اس بارے میں صاف کہنا ہے، اگر اللہ کے لیے عرش استعمال ہوا، اللہ کے لیے کرسی استعمال ہوئی، ہم مانتے ہیں، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے۔ جب اس کی کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی ہے تو ہم کیوں بیان کریں؟ اس کی کیا کنڈیشن ہے، کتنی بڑی ہے، نہیں، ہم کو نہیں بتانا ہے۔ ہاں ہے، جتنا بتا دیا گیا اس پر ایمان ہے، اپنی عقل کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کو شریعت میں دخل دینے لگ جائے، سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ایک ہی قبر میں ایک نیک انسان ہے اور ایک برا ہے، تو ایک کے لیے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے عذاب کی جگہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں۔ جب ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ قادر ہے، تو پھر بعید بات کیا ہے؟ جب وہ قدرت رکھتا ہے تو ہر چیز کر سکتا ہے، ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ طبرانی اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کی کرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی تو مثال دیتے ہوئے جو کوشش کی وہ سمجھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری کائنات، آسمان و زمین، سب اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے ہو۔ ہماری زمین سورج اس سے کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ سے زیادہ گنا بڑا ہے۔ زمین سے سورج 10 لاکھ گنا سے زیادہ بڑا ہے۔ سائنس کہتی ہے 10 لاکھ 13 لاکھ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ اس طرح سورج کے ارد گرد 13 یا 14 سیارے ہیں، اس میں سے ایک زمین ہے، اور سورج اتنا بڑا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے نظام شمسی ایک کہکشاں، ایک گیلیکسی کے اندر ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک گیلیکسی کتنی بڑی ہوگی، اور اس کے بعد اس کائنات میں اس طرح کی گیلیکسیز اتنی زیادہ ہیں کہ فلکیات کے ماہرین شمار نہیں کر پاتے، اتنی بڑی کائنات ہے۔ بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو ہمیں ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیقات ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کیا تدبر کرے گا، کیا سوچے گا ان چیزوں کے بارے میں؟ اور یہ پوری کائنات ملنے کے بعد اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی حیثیت کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے ہے، یعنی پوری کائنات کی جو حیثیت کرسی کے سامنے ہے کہ ایک میدان میں چند سکے ڈال دیے گئے ہوں، یہی حالت کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے۔ اسی لیے اس کو عرش عظیم کہا جاتا ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ہمیں حقیقت جو بار بار بیان کرتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تو یہ وہی حقیقت اور وہی سچائی ہے۔ اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں نچوڑ بیان کیا گیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند ہے، عظیم ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اتنی عظیم کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے بلند، ان ساری چیزوں سے کہیں بڑا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اسی لیے اس آیت کی فضیلت میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی کہ 3 رات شیطان انسان کا روپ دھارن کرنے کے بعد صدقے کے مال کو چوری کرنے کے لیے آیا، انہوں نے پکڑا، اور آخر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے کی ضد کی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آیت الکرسی سکھاتا ہوں، جب بھی تم اپنے بستر کی طرف آؤ گے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے رات بھر ایک محافظ ہوگا جو شیطان کے شر سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ایک روایت حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جسے امام نسائی نے نقل کیا آیت الکرسی کی فضیلت میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو مال تھا اس میں سے کچھ چوری ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے نگرانی کی تو دیکھا کہ جس کے ہاتھ کتے کے پنجے کی طرح تھے، ایک جنی تھی، وہ آ کر ان کے مال کو چوری کر رہی تھی، اس کو پکڑ لیا۔
پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ تو کہنے لگی کہ میں سب سے طاقتور جنی ہوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے مال غربا مساکین میں خرچ کرتے ہو، اسی لیے ہم بھی اپنا حق وصول کرنے کے لیے آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ تمہارے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تمہارا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اس سے وہ رات بھر شیطان کے سر سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے ہمارا مال محفوظ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اس سورہ میں چند اہم باتیں بالکل اخیر میں بیان کی، وہ ہے سود کی حرمت کے تعلق سے قرآن نے بہت شدید انداز اختیار کیا ہے، صاف کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ کس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر پائے، جیت پائے گا؟ اس سے شدید انداز کیا ہو سکتا ہے کسی گناہ کی حرمت کا؟ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شراب کے پینے کے بعد چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر شراب سے بڑا کوئی گناہ یا شراب سے خراب کوئی چیز ہو سکتی ہے تو میری بیوی کو طلاق، شرطیہ طلاق تھی، شرطیہ طلاق شرط واقع ہوگی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تو بازار گئی یا اپنے مائکے گئی تجھے طلاق، تو جیسے ہی وہ بازار جائے گی یا مائکے جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی، شرطیہ طلاق ہے۔ اب اس نے کہا کہ بتاؤ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مطالعہ کرنے کے بعد تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ بہت گہرا مطالعہ رکھتے تھے سلف، حلال و حرام کے بارے میں بہت چوکنا رہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ سوال آیا جواب دینا شروع کر دیا۔ مطالعہ کیا، اس کے بعد اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو چکی ہے، اس لیے کہ جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے شراب سے زیادہ خطرناک گناہ نظر آیا، اور وہ ہے سود۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اس سے شدید گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے گناہ سود کا، جس کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت مسلم کی، سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب کے سب گناہ کے اندر برابر ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں صرف ایک روایت کافی ہے اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہا کہ سود کے 36 درجات ہیں، 36 اسٹیپ سے ہیں۔ سب سے ہلکا اسٹیپ اور درجہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے، اس کی قباحت کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ایک شخص جسے خون کی نہر میں ڈبویا جا رہا تھا، وہ جیسے ہی کنارے آتا فرشتے مار کر اسے دوبارہ اس نہر کے اندر واپس بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سود خور ہے، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو جس طرح وہ غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اسی خون میں ڈبو کر اس کو سزا دی جائے گی۔ سود تجارت نہیں ہے، اس سے تجارت بڑھتی نہیں ہے، رشتوں کو کاٹنے والی چیز ہے۔ اگر جس سماج میں سودی لین دین عام ہو جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بھائی آپ سے قرض مانگنے آئے گا 1 لاکھ روپے دے دیجئے، آپ اس کو نہیں دیں گے، قرض آپ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی کو 1 لاکھ سود کے پر دے دوں گا تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا، جبکہ شریعت میں قرض کی فضیلت بتائی گئی کہ اگر آپ کسی کو قرض دے، کسی کی مصیبت کو دور کر دیں، اللہ تمہاری مصیبت دور کرے گا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس سورہ میں بالکل اخیر میں جو آیت ہے جسے آمن الرسول کہا جاتا ہے، 2 آیتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، مسلم کی روایت میں 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کی گئی، دوسری چیز آپ کو یہ عطا کی گئی کہ امت کے ہر اس شخص کی بخشش ہوگی جس کی موت شرک کے پر نہ آئی ہو، اور تیسری چیز آمن الرسول ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ کو معراج میں عطا کی گئی۔ یہاں ان تینوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔
آمن الرسول جو کہ سونے کے وقت تو پڑھنا چاہیے 2 آیتیں، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں آیتیں ایمانیات کے پر مشتمل ہے، اور ایمان یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی اصل چیز ہے جس پر ہماری زندگی کے سارے معاملات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آخرت کی کامیابی ناکامی کا انحصار اسی چیز کے پر ہے۔ اور نماز توحید کی، ایمان کی عملی شکل ہے کہ آپ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی اپنا معبود حقیقی تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا انعام ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے شرک نہیں کیا اسے جنت میں داخل کرے۔ آخرت معراج میں ان دونوں آیتوں کو عطا کرنا یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور جو ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ آل عمران جیسا کہ شروع ہو چکی ہے، اس میں جو چند اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ویسا ایمان عطا کرے جیسا انبیاء کا تھا، اصحاب کرام اور اسلاف کا تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔